بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بہرحال وہ بھائی بولے اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ جب غلہ مل گیا، غلہ مل جانے کے بعد اس چوری کے سامان کو اندر سے پایا اور بنیامین چوری کے الزام میں پکڑ لیے گئے، اس وقت ان بھائیوں نے یہ کہا کہ کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کے ایک بھائی نے چوری کر لی ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں ان بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ سامنے بیٹھنے والے یوسف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ یوسف تو گم ہو گیا ہے، ہوگا ہی نہیں دنیا میں، اگر ہوگا تو کہیں نوکری کرتا ہوگا۔ اب چوری کے الزام پر یوسف کے بھائیوں نے یہ بات کی تو یوسف علیہ السلام پر چوری کے الزام لگانے کی حقیقت کیا ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں 3 واقعات لکھے ہیں کہ بھائیوں نے یوسف پر چوری کا جو الزام لگایا وہ کیسے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اس وقت ان کے نانا ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ نانا بت کی پوجا کرے، تو ایک مرتبہ اس بت کو اٹھا کر کے باہر لے گئے کہیں دور اور جا کر کے پھینک دیا، اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا۔ تو گویا بھائی یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بت کو لے جا کے باہر توڑ دیا تھا یہ بھی اس کو چوری میں شامل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یوسف نے چوری نہیں کی تھی، بلکہ نانا کی یہ چیز بری تھی کہ پوجا کیا کرتے تھے تو انہوں نے باہر جا کے پھینک دیا، تو بھائی سمجھے کہ یہ تو چوری کی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عادت تھی جب یہ چھوٹے تھے، اگر ان کے دروازے پر کوئی سائل فقیر مانگنے کے لیے آ جاتا تھا تو اس وقت ان کے دسترخوان پر کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی تو وہ اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر کے اس فقیر اور سائل کو دے دیتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام یہ کام کرتے تھے سائل کو دینے کے لیے، تو جو بھائی تھے وہ یوں سمجھے کہ بھائیوں روٹی کا بغیر اجازت کے دسترخوان سے اٹھا لینا بھی چوری ہے، تو یہ دوسرا بھی الزام لگایا کہ بغیر اجازت کے دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، یہ چوری کا کیا ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ بنیامین اور یوسف یہ ایک ماں سے تھے، دوسرے 10 بھائی الگ ماں سے تھے، تو بنیامین اور یوسف جس ماں سے تھے اس ماں کا انتقال ہو گیا۔ یوسف پیدا ہوئے، اس کے کچھ مدت کے بعد بنیامین کی پیدائش کے وقت ابھی اس وقت ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات باری لگی کہ اب ان 2 بچوں کی پرورش کیسے ہو، یہ چھوٹے ہیں، ان کے لیے عورت کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی ان کو ذمہ داری دی کہ آپ ان 2 بچوں کو سنبھالو۔ جب سنبھالتے رہے تو ایک وقت وہ آیا کہ جب عمر ہو گئی اور یوسف علیہ السلام چلتے ہو گئے
تو یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب ان کو پرورش کی ضرورت نہیں پھوپھی کی، تو اب ان کو میرے پاس رکھ لوں۔ لیکن پھوپھی کو یوسف سے بڑی پیار اور محبت ہو گئی تھی، جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح اس کو رکھتی تھی۔ اب وہ یہ چاہتی نہیں تھی کہ یوسف جدا ہو جاوے اور باپ یعقوب کے پاس چلا جاوے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک حیلہ اختیار کیا کہ ایک مرتبہ یعقوب تو ان کو لے جائے گئے، تو پھر انہوں نے اجازت و منت سماجت کر کے پھوپھی پھر واپس لائی۔ لیکن واپس تو اس لیے لائی ہے کہ منت سماجت کیا ہے، کل پھر سے بھی یعقوب لینے آ سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک سازش کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو ایک پٹکا ملا تھا، پٹکا یا پھر کپڑا ملا تھا جو قیمتی اور بڑا اچھا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جو کپڑے پہنتے تھے اس کپڑے کے نیچے اور کمر کے اوپر اس کو باندھ دیا، اور بات یہ پھیلائی کہ وہ جو پٹکا ملا تھا وراثت میں پھوپھی کو، وہ چوری ہو گیا ہے، کوئی چور لے گیا ہے۔ جب تلاشی لی گئی اور تلاشی کے بعد یوسف علیہ السلام کے کمر میں سے ملا، تو بھائیوں نے یہ بات پکڑ لی کہ یہی یوسف ہے جس نے پھوپھی کا پٹکا چوری کیا تھا۔ بعد میں اس کی حقیقت کھل کے بھائیوں کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ گئی کہ یہ پھوپھی نے اپنے پاس رکھنے کے لیے سازش کی تھی، یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ ہاں پھر بعد میں چوری کا الزام لگا تو پھوپھی کے پاس آ بھی گئے، اور جب تک ان کی پھوپھی زندہ رہی تب تک یوسف علیہ السلام پاس میں رہے، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لیکن حقیقت تو کھل کے آ چکی تھی اس وقت کہ یہ پھوپھی نے جو کیا تھا وہ پاس میں رکھنے کے لیے کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چوری نہیں کی تھی۔ لیکن بھائیوں کو پتا تھا کہ پہلے یوسف کو گم کیا، پھر اب بنیامین بھی نے چوری کی ہے، تو وہ جو پھوپھی کا پٹکا اصل سازش کے طور پہ چھپایا تھا پھوپھی نے، اس کا الزام یوسف پر لگا دیا کہ اس میں کوئی تعجب کی کیسی بات ہے، کوئی تعجب تھوڑا، جیسے ابھی بنیامین نے اگر بادشاہ کا کٹورا چوری کر دیا ہے تو اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی ایسی چوری کر لی تھی، اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو پر الزام لگا رہے، خود تو سب سے بڑے چور ہیں کہ باپ سے پھسلا کر کے مجھے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور کھوٹے سکے کے اندر تو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، یہ سب سے بڑے تو چور ہیں۔ جو چور ہے وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ تو چور ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی۔ اصل میں انہوں نے اس بات کو، قرآن جو پیش کر رہا ہے الفاظ سنیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہ خود تم چور ہو اور الزام میرے پہ لگاتے ہو، برا کام تو تم نے کیا ہے، یہ بات منہ سے نہیں کہی بلکہ دل سے کہی ہے، اور یہ دل کی بات اللہ نے جانی ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کے دل میں جو بات آئی ہے کہ یہ تو چوری کا جو الزام میرے سر پہ ڈال رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں، اور اصل اپنے الزام سے بچانے کے لیے اپنا الزام میرے سر پہ ڈالتے ہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کی چوری چھپائی باتوں سے تو میں زیادہ جانتا ہوں کہ قال انتم شر مکانا، کہ سب سے زیادہ چور تو یہ ہیں، اور اس الزام کو میرے سر پہ ڈالتے۔ اس نقل کو دل میں جو بات آئی تھی اللہ نے قرآن میں یوسف کی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ الزام لگ جائے یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان نے گناہ نہ کیا ہو اور گناہ نہ کرنے کے بعد اس کے سر پہ کوئی الزام لگ جاوے، یہ بہت دکھ دینے والی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، اور پھر الزام لگ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو سب کو جیل میں ڈلوا سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا دل بڑا صبر والا تھا، اس تکلیف کو، اس غم کو، اس پریشانی کو اپنے بڑے دل والے صبر کے برتن میں چھپا لیا، اور صبر کر کے تحمل مجازی کے ساتھ چپ ہو گئے۔ اس میں ایک فائدہ لکھا ہے
جس انسان کو اللہ بڑا بناتا ہے اس بڑا بنانے سے پہلے اس کو تحمل اور صبر کی چکی کے اندر پسواتا ہے۔ ہمارے اللہ والے شروع میں ڈائریکٹ بڑے نہیں بن جاتے، بلکہ بڑے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی صبر کی اور خطرناک صبر کی گھاٹیوں میں اللہ ان کو تپواتا ہے۔ جب اس امتحان میں پورے کامیاب ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کو بڑے مقام عطا فرماتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے اکابر اولیاء اعظام دنیا میں آج اپنے نام کے ساتھ، قبروں میں تو دنیا سے چلے گئے لیکن نام کے ساتھ زندہ ہے، ان کے پیچھے صبر، تحمل، مجازی کا ایک برتن ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی صبر والے تھے، آج تک صبر کر کے آ رہے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کروایا جا رہا تھا، تو یہ الزام بھی برداشت کر لیا کہ چلو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی نے چوری کر لی ہے، تو اسی کو دل کے اندر غم اور صبر کے ساتھ پی لو، اور اسی کو صبر کر لیا۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اب وہ کہنے لگے یہ عزیز مصر اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی سے ہمارے بس میں نہیں تھی، اور بس اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے کے سامنے چوری کے الزام میں پکڑ لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے حتم المتقی فیصلہ فرما دیا کہ اب بھائی کو تمہارے پاس نہیں ملے گا، الزام آ چکا ہے، اب چوری کی سزا ملنے والی ہے۔ بھائیوں نے جب کہا کہ اس سے پہلے اس بنیامین کا بھائی بھی چوری کا مرتکب ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرما بھی دیا، تو یوسف علیہ السلام نے صاف ان کو کہہ دیا اگر تم مجھ پر الزام ہی لگا رہے ہو، یہ سب کر رہے ہو، تو اب بات صاف ہے کہ جب آپ کے بنیامین نے چوری کی ہے اور جس نے ہی چوری کی ہے اس پر ہی گناہ سزا لازم ہوتی ہے، اس لیے بنیامین کو ہم واپس نہیں دیں گے، آپ کو بنیامین واپس نہیں ملے گا۔
پھر بھائیوں نے دیکھا کہ اب تو بادشاہ تو بالکل صاف جواب دے چکا ہے، تو منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے بادشاہ صاحب ایک کام کریے، آپ بنیامین کو واپس لے لو، ہمیں دے دو، اور ہم 10 میں سے کسی ایک کو لے لو، آپ بنیامین کو واپس دے دو۔ اس لیے کہ اس کا بوڑھا باپ ہے، وہ بڑا غمزدہ رہتا ہے، بڑا پریشان رہتا ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، تو آپ ایک کام کریے، ہم 10 میں سے ایک کو اٹھا لو اس کے بدلے میں اور بنیامین کو واپس دے دو۔ اور یہ تو صاف بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے تو مجھے کہا تھا ابھی، اور بات بھی صاف آ گئی آپ کی زبان سے، کہ جو چوری کرے اور جس کے سامان میں سے چوری کا سامان ملے اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو بات تو تم نے صاف میرے سامنے وضاحت کر دی ہے، اب میں بنیامین کے بدلے میں تم کو کیسے لے سکتا ہوں؟ اور یہ شریعت کے مطابق تم نے بات کی ہے کہ جو چوری کرے اسی کو پکڑ لینا، اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جب دنیا میں یہ بات صاف ہے کہ جو چوری کرے اس کے سر پہ بوجھ آتا ہے، تو قرآن میں بھی تو قیامت میں آ چکا ہے، اور کسی کا بوجھ کوئی دوسرا قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، اسی کو اٹھانا ہوگا، یعنی ہر بندے کا بوجھ اس کو اٹھانا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی جگہ کسی دوسرے بھائی کو واپس رکھنے کا انکار کیا، تو پھر ان میں سے مایوس ہو گئے کہ اب تو ہاتھ میں سے رسی نکل چکی ہے، تو خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے سائیڈ میں ہو گئے تھوڑے، اور سائیڈ میں ہو کر کے اپنی میٹنگ بلا کر کہنے لگے، مشورہ چپکے کرنے لگے، قال کبیرہم الم تعلموا، یعنی یوسف علیہ السلام سے یہ کہا بھی کہ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، احسان کرنے والے، تو آپ تو احسان کرنے والے ہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب فیصلہ کر دیا کہ اب جواب نہیں ملے بنیامین، تو سائیڈ میں گئے، اور سائیڈ میں جا کر کہنے لگے، اس میں جو بڑا تھا، اب 3 قول ہے کہ 10 بھائیوں میں بڑا کون تھا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہودا تھا، بعض نے کہا کہ روبیل تھا، اور بعض نے کہا کہ شمعون تھا۔ بہرحال 10 بھائیوں میں جو بھی بڑا ہو، ان بڑے بھائی نے ان میں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب واپس آ رہے تھے تو باپ سے عہد لیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ بنیامین کو واپس لوٹ کر لائیں گے، باپ سے قسم کھائی ہے اور عہد کیا ہے، تب کیا ہوگا بتاؤ؟ اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ جب پہلی مرتبہ باپ سے اجازت لی تھی وہ یوسف کے بارے میں، اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا کہ حفاظت کریں گے اور پوری سنبھال کے لائیں گے، تو یہاں پر بھی قسم کھائی اور عہد لیا، اور وہاں پر بھی یوسف کے بارے میں ذمہ داری لی تھی۔ تو بھائی یہ بتا رہا ہے کہ جس احساس ذمہ داری کا ہم نے باپ سے عہد کیا تھا، اس کا تو ہم نے دونوں مرتبہ ٹکرا دیا ہے، یوسف کے وقت بھی پرواہ نہ کی اور بنیامین کے وقت بھی پرواہ نہ کی۔ تو اب بعد حتم الامکان فیصلہ یہ ہو چکا ہے، تم جاؤ سب کے سب باپ کے پاس، میں تو یہاں ملک میں رہوں گا اس وقت تک جب کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے کہ تم گھر واپس آ جاؤ، یا پھر میرے اللہ کی طرف سے حتمی فیصلہ آ جاوے، یا پھر کوئی اللہ فیصلہ کر ڈالے میرے بارے میں تو یہی رہوں گا، یہاں سے ٹلنے والا نہیں جب تک بنیامین میرے پاس واپس نہ آ جاوے، اس لیے کہ میں بڑا ہوں اور میں نے اپنے باپ سے قسم سے عہد لیا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا باپ کے سامنے تو اس باپ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنا شرم منہ لے کر کے باپ کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ جائیے واپس اور باپ کے پاس واپس جا کر ان سے کہیے۔ اس لیے بتایا کہ احساس امانت کی جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے اور احساس ندامت ہوتی ہے، اس کو انسان کو ہر وقت یہ بات دل پہ ٹھوس پہنچتی ہے کہ میں اپنے جس سے عہد کیا ہے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب یہ بات پوری ہو گئی اور یہ بھائی سیدھے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں جو بڑا تھا وہ یہی رک گیا، ان کے ساتھ نہ گیا، تو قرآن پھر اس کا ایک منظر اور کھینچتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب آپ وہاں پر جاؤ تو وہاں پر جانے کے بعد باپ کو پوری بات بتا دینا، اور یہ کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی تو چوری کے الزام میں اس کو پکڑ لیا ہے، جہاں تک ہم نے دیکھا، ہم نے مشاہدہ کیا، تب تک تو ہم جانتے ہیں، ہاں پھر وہی بہتر ہے کہ غیب میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے، ہم غیب کی باتوں کا علم ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ تم کو سنا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی اور چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے۔
جب یہ بات کہہ دی تو ان کے ابا نے پھر یہ کہا کہ اگر تم یوں کہتے ہو کہ اس نے چوری کے الزام میں یہ بات آ چکی ہے تو بات سنو، پھر ایک کام یہ ہے ان سے ابا سے یہ بھی کہنا اگر ہماری بات کا اعتماد نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو بستی کے لوگ آئے تھے اور جو مصر کے قافلے کے لوگ آئے تھے ان سے پوچھ لو، وہ تم کو بتا دیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ہم جو کہہ رہے اور یہ بھی کہنا ابا سے کہ جو ہم کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے، جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کیسے بھروسہ کر سکتے کہ اس سے پہلے بھی یہی تو محافظ کے یوسف کے بارے میں کہہ کر گئے تھے، جب جھوٹا خون لگا کر کے آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے آ کر تمہاری اس بات پر کیسے اعتماد کر، تو یہاں پر بھی ان کو اعتماد نہیں رہا کہ میں تمہاری اس بات پر کیسے اعتماد کر سکوں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید پھر آگے اس بات کو تصدیق کر کے کہتا ہے قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ کہا نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں گٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو کر بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ چراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ جب بھائیوں نے سامنے آ کر کے یہ بات کہی کہ انہوں نے اس نے چوری کر لی اس لیے پکڑ لیا ہے اور آپ کو ہماری بات مت نہیں آتی تو بستی والوں سے پوچھ لو، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی تم نے اپنے دلوں میں ایک بات جما لی ہے۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو مسئلہ پہلے ہو چکا تھا، اس وقت بھائی جو کچھ کر کے آئے تھے اس وقت ان بھائی اپنے بیٹوں پر اعتماد نہیں تھا۔ جب اعتماد نہیں رہا تو دوسری مرتبہ بھی ان کے دل میں یہی بات آ گئی کہ جو یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ بھی شک لگتا ہے کہ بنیامین کے ساتھ کیا ہے، اس لیے جب مجھے پہلے تم پر اعتماد نہیں تو اب بھی اعتماد نہیں ہے، اس لیے اب ایک کام کرو تم اپنے کام میں لگ جاؤ، میں تو فصبر جمیل میں صبر کرتا ہوں، ایسا صبر کہ جس میں شکوہ نہیں ہوگا، شکایت نہیں ہوگی، اور ایسا صبر کروں گا کہ وہ خوبصورت رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ سب حقیقت کیا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان حکمتوں کو کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت وہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کے یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا بیٹوں سے اور وہ کر افسوس کے ساتھ ایک غم کے ساتھ یہ بات کی یا اسفا یوسف، یعقوب یعنی لگے ہائے افسوس یوسف پر، یعنی مصیبت کے انداز میں، غم کے انداز میں کہ ایک یوسف جو پیارا تھا وہ بھی گیا، بنیامین تھا وہ بھی گیا، اب کوئی باقی نہ رہا۔
تب انہوں نے فریاد کی، ایک آس بھر کر کے فریاد کے جملے کہے، افسوس کے جملے کہا۔ اب قربان جائے اس امت پر کہ اس واقعے کے بعد، اس بات کے بعد ہم اس حدیث پر عمل کریں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو پچھلی امت کو نہیں ملی ہے۔ اس بات کو غور سے سنیں، اس امت کو اللہ نے وہ نعمت دی ہے جو پچھلی امت کو نہیں دی۔ کیا نعمت دی ہے؟ کہ تجھے تکلیف یا مصیبت پہنچے اس وقت یہ کہہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا قرآن میں بھی ہے کہ جب کسی انسانوں پر مصیبت و تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن میں بھی دوسرے پارے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اس وقت تک کوئی بات مت کہو بلکہ یہ دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی اور اچانک وہ چراغ جلایا تھا، وہ چراغ ہوا کے جھونکے سے بجھ گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب، یہ آیت تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے تو چراغ کے بجھ جانے پر پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا، عائشہ نہیں کہا بلکہ لقب دے کر کے حمیرہ، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس وقت بھی اس کو پڑھنے کا حکم و ثواب ملتا ہے۔ یہ مومن کے چراغ کے جل جانے کے ختم ہو جانے کے وقت پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر چلو تیل کے چراغ کے بل جانے پر میں نے پڑھا ہے تو مومن کو تکلیف ہی تو ہوئی ہے، اندھیرا ہو گیا، اس کو خوف ہوا، تکلیف ہوئی، اور جب بھی کوئی مصیبت پہنچے اگر اس وقت اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس طریقے سے ایک مومن بندے کی زندگی کا چراغ ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم اور موت آ جاتی ہے، اس وقت پڑھتے ہیں تو وہ جو ثواب ملتا ہے یہاں پر بھی ملتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہاں تو دستور الٹا ہے، لائٹ جاتی ہے تو شور مچاتے ہیں، ہو یہ گئی لے گیا، وہ آتی ہے پھر شور مچاتے ہو پھر واپس آ گئی۔ نہیں، مومن کو لائٹ جاتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، واپس آوے تو فوراً کہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے پھر واپس جو مصیبت ہم پر آ گئی تھی واپس ہمیں سکون عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے دفن فرما دیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھنے والوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جملہ کہا القلب یحزن والعین تدمع وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، دل ہمارے غمگین ہے ابراہیم، آنکھیں ہماری رو رہی ہیں، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر بڑے مغموم ہیں۔ یعنی اگر کسی کے غم و تکلیف پر رو رہا ہے تو وہ رونا کوئی صبر اور مصیبت کی وجہ سے ہی ہے، تو اس پر یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ ایک اور فاطمہ کے نواسے تھے، میں نے گزشتہ رمضان کی تفصیل کے موقع پر بتایا تھا کہ حسن اور حسین فاطمہ کی اولاد تھی، اور ایک اور تھے بیٹے محسن۔ اس محسن کے انتقال کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت کے موقع پر اللہ کی نبی کے آنکھوں میں مبارک آنسو تھے۔ یہ آنسو کا آنا ایک غم کی نشانی ہے، اور اگر اس وقت آنسو آ جاتے ہیں تو اس وقت کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے آنسو کا آ جانا۔ دو گھونٹ ہے، اللہ رب العزت کو دو گھونٹ زیادہ محبوب ہے، ایک غصے کا گھونٹ پی لینا اور ایک صبر کا گھونٹ پی لینا۔ جس بندے کو یہ دو نعمتیں مل جائے وہ سمجھ لے کہ رب العالمین اس سے بہت خوش ہے اور اس سے محبوب ہے۔ انسان کو غصہ آ گیا، بے قابو ہو گیا، غصے کو روک لیا اور غصے کو گھونٹ کو پی لیا، اللہ اس سے محبوب رہے گا۔ صبر کا گھونٹ پی لیا، تکلیف آ گئی، کسی کے انتقال کے موقع پر، حادثے کے موقع پر صبر کا گھونٹ پی لیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے محبوب رکھتے ہیں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کا اظہار کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 40 سال
لیکن بعض نے لکھا ہے کہ جس دن ان کو گھر سے یوسف کو نکالا اس دن سے لے کر کے جب ان کو پتا چلا کہ یوسف زندہ ہے صحیح سلامت، اس بیچ کا فاصلہ 80 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 80 سال تک یوسف کی جدائی برداشت کی، یہ غم ان کو ستایا۔ تو اس وقت یہ کہا یا اسفا علی یوسف، یہ ان کے صبر کی ایک بہترین مثال ہے کہ کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کے ساتھ یعقوب علیہ السلام جمے رہے۔ لیکن صبر اتنا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ صبر کیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے ہوئے سفید پڑ گئی۔ باپ ہے، 80 سال صبر کیا ہے، اور ہم بھی تھوڑا اندازہ لگاوے، ہمارا ایک چچا ہے، سگے چچا، پڑھنے کے زمانے میں ہم دونوں ایک ساتھ مدرسے نکلے تھے، میں الگ مدرسے میں تھا، وہ الگ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میں قریب گاؤں کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہ تھوڑے دور مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن نکلے، میں تو واپس آ پہنچا لیکن وہ اب تک اپنے ماں باپ کے پاس نہیں آیا۔ اللہ ہی بہتر جانے وہ کہاں چلا گیا، کیسے چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں۔ تو ہمارے چچا بھی یہی بات کہتے کہ جو غم، جو صبر یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا وہ میں بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے یوسف کو واپس لایا، شاید میری زندگی کے چراغ گل ہونے سے پہلے میرے بیٹے کو واپس پہنچا دے۔ اس لیے مسلسل روتے روتے آنکھیں موتیے کی شکل پر آ گئی، اور پھر اس شکل میں آنکھیں سفید ہو گئی، جو اور دکھنے کی جو شکل ہے وہ سفیدی سے نظر نہیں آتی بلکہ جو کالا ٹپکا نظر آتا ہے آنکھ میں، وہاں سے انسان دیکھتا ہے۔ وہ آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تو اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ لیکن یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدائی، بیٹے کی جدائی صدمے کی بات تو ہے، لیکن اتنا صدمہ کہ 40 اور 80 سال تک روتے رہے، حالانکہ والد بھی شان اللہ کے نبی تھے یعقوب، اور رونے کی بھی انتہا کر دی کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنا کیوں روئے۔ مفسرین نے ایک واقعہ، اس میں علامہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام بیٹوں کی طرح بیٹے نہیں تھے بلکہ ایک خاص بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی حسن عطا فرمایا تھا، اس حسن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صبر بھی کیا۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو بتا دیا تھا، ان کے علم میں تھا کہ میرا یہ بیٹا بعد میں جا کر ان کے آباء و اجداد کی طرح نبوت کی دولت سے سرفراز ہونے والا ہے۔ تو یہ دولت جو نبوت کی ملنے والی تھی وہ نعمت کے زائل ہو جانے کی وجہ سے غم میں تھے۔ اصل یوسف کو نہیں، یوسف پر جو نعمت آنے والی تھی نبوت کی، اس غم کی وجہ سے رو رہے تھے کہ یہ نعمت نبوت کی مجھ سے دور ہو گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ملک کریم کے حسن خوبصورتی کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں بات ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں غم ہوگا، چاہے وہ محبت دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ جہاں دنیا کی محبت آتا تھی وہ غم ہو جاتا ہے، پھر اس غم کے بعد پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں کیا ڈالتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج اور غم کی فریاد کو تم سے نہیں صرف اللہ سے کر رہا ہوں۔ اس لیے غم اور مصیبت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، یوسف علیہ السلام کی۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ رونا دھونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کے منافی اس وقت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے غم اور شکوے کا تذکرہ مخلوق کے سامنے کرے، یہ صبر کے منافی ہے۔ ہاں اگر تکلیف پہنچے اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اپنے منافی زندگی کا حالات بیان کر رہا ہے، تو یہ اللہ سے کرنا تو بہت اچھی چیز ہے، مخلوق کے سامنے نہ کرے۔ جب انسان کو غم پہنچے تو اس غم کے وقت اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی بات پڑھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ لیکن دو طرح کے شکوے ہوتے ہیں، ایک شکوہ الی اللہ، ایک شکوہ من اللہ۔ شکوہ اللہ سے وہ تو جائز ہے، لیکن مخلوق سے شکوہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس شکوے سے بچنا ضروری ہے کہ مخلوق کے سامنے شکوہ ہم نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے پتہ چل گیا
کہ اب یہ بات ہو چکی ہے، تو پھر انہوں نے بیٹوں سے امید لگائی، میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو کچھ چراغ لگاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور پھر یوں کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور بھائیوں کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ جاؤ واپس ان کو ڈھونڈ کے لاؤ؟ کیا وجہ؟ حدیث کی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اسرائیل ملک الموت تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ خوبصورت فرشتے، مجھے یہ بتاؤ کیا روح تم نے میرے یوسف بیٹے کی روح قبضہ کر لی ہے؟ تو اسرائیل ملک الموت نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے بیٹے یوسف کی روح قبضہ نہیں کی۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے زمین پر، اس کا انتقال نہیں ہوا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ملک الموت فرشتے کی شکل، انسان کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد یعقوب نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قسم دے کر بتایا کہ میں یعقوب کے معبود کی قسم، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا یوسف کی روح آپ نے قبضہ کر لی ہے؟ تو کہا میں نے آپ کے بیٹے یوسف کی روح کو قبضہ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بات کہی کہ اب جاؤ، اب جانے کے بعد یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین تو چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے، اس کو بھی چھڑوانے کی کوشش کرو، اور جو تیسرا بھائی جو تمہارا وہاں رہ چکا ہے اس کو بھی لانے کی کوشش کرو۔ یہاں قرآن نے کہا ہے تحسسو، تجسسو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے تجسس الگ چیز ہے، تحسس الگ چیز ہے۔ تجسس کہتے ہیں برائیوں کو تلاش کرنا، تحسس کہنا کہ کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنا۔ ہمیں تحسس کی اختیار دیا ہے لیکن تجسس کا اختیار نہیں دیا کہ برائی کو تلاش کریں۔ پھر اس کے بعد بیٹوں سے کہا بیٹو اب جاؤ واپس، اور جانے کے بعد ڈھونڈ کے لاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہو جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ سبق ملا، اتنی ساری تکلیفوں کے بعد ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے مایوس نہ رکھے، اور ہمیں مایوس رہنے کے لیے ہمیں کبھی بھی غم و شکوہ کو مخلوق کے سامنے کرنے کو نہ کہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، نیکی تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جنت میں اولین داخلہ عطا فرما، نشر کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، رمضان کے تراویح روزوں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔